خورشید کو کچھ حاجت زیور نہیں زنہار. اس شعر کی شخصیت میں آپ آج کے صدر محترم کو دیکھ سکتے ہیں کہ خورشید کو کچھ حاجت زیور نہیں زنہار، خود مشک ہے خوشبو نہ کہ خوشبو کا ہے عطار. جناب صدر محترم صدر عالی وقار جناب ڈاکٹر عبدالوہاب سخن صاحب. اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان خصوصی اور برگزیدہ شاعر فاروق جاذب صاحب، مجاہد سید صاحب اور خالد صدیقی صاحب اور میرے بہت ہی محترم دوست ڈاکٹر ہارون رشید صاحب، آپ تمام حضرات کی خدمت میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں. ہمارے ایک اور دوست بہت دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے، رضوان الرضا صاحب، ان سے بھی ہمارا بہت اچھا تعلق اور وقت گزرا ہے ان کے ساتھ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائے. ابھی مہمانان خصوصی میں سے کوئی حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ہارون رشید صاحب نے تمام شاعروں کا ارینجمنٹ بہت اچھے طریقے سے کیا. میں تو سیدھا ہی لفظ بہت اچھے طریقے سے نپٹایا. مجھے لگتا ہے اس کو ڈائریکٹ کر دینا چاہیے. یہ ایک ڈاکٹر ہارون رشید صاحب کا یہ فن ہے کہ وہ فن نظامت میں طاق ہیں اور بہت ہی خوش اسلوبی سے اس محفل کو انہوں نے رن کیا ہے. بہت ساری باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے میں معید رہبر صاحب کو مبارکباد دوں گا ان کے نقش اول کی اشاعت پر اور اجرا پر. کاروان رہبر کے منتظمین کو میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے. پروگرام تھوڑا سا طویل ہو گیا، لیکن شاید اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری ہوگی. اس پروگرام کی شروعات میں بہت ساری بحث بھی ہوئی کہ کسی پر رسم اجرا کے موقع پر کوئی تنقید ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک دلچسپ حصہ رہا ہے، اور یہ حصہ میرے خیال میں معید رہبر کے منظور نظر کے موقع پر ہی یہ بات سامنے آئی ہے. ہو سکتا ہے یہ اور طول پکڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ کسی شاعر کی کتاب پر بات چیت کرنے کے لیے الگ سے ایک سیشن رکھا جائے. اگر اس پر کوئی تنقیدی گفتگو کرنا ہے، انفیکٹ یہاں پر جو ہم جمع ہوئے ہیں اس شاعر کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، سیلیبریشن کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کو تہنیت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اب جن لوگوں کو کیونکہ دعوت دی گئی تھی مقالہ پڑھنے کی، تو وہ اپنی جگہ جائز ہیں، چاہے انہوں نے تنقید کی یا انہوں نے تنقیص کی یا انہوں نے اس کے روشن پہلوؤں پر غور کیا، تو وہ اپنی جگہ صحیح تھے. لیکن وہ حضرات جن کو اس طرح کی دعوت نہیں دی گئی تھی اور صرف اظہار خیال کے لیے بلایا گیا تھا، کوئی تنقید، تو وہ اپنے اظہار خیال کر سکتے تھے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. دیکھیے، شاعری کا معاملہ ایسا ہے کہ جگر نے کہا تھا کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے، اور غالب نے کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو جب ہم کوئی اپنے دل کی بات جو ہوتی ہے وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں دوسرے تک، اس کی رسائی ہو جاتی ہے، وہی شاعری. یہ علم عروض ہے،
یہ اس کی تکنیکی باریکیاں ہیں، یہ تو سب اپنی جگہ ہے، لیکن مین یہ ہے کہ ترسیل کا معاملہ ہے۔ عامیانہ شاعری، اور غالب نے بھی کہا، غالب بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری تفہیم جلدی سے ہو، وہ ان کی شاعری میں تہداریاں تھیں، تو ان کی تفہیم بھی آج تک ہو رہی ہے، اور تفہیم غالب اور کیا کیا کس طریقے سے سب چل رہا ہے۔ شاعری ودیت ہوتی ہے، شاعر بنایا نہیں جا سکتا، شاعر پیدا ہوتا ہے۔ شاعر بنایا نہیں جا سکتا، شاعر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ ردمک پیٹرن سیٹ کرتا ہے۔ اب بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن وہ شاعر نہیں بن پاتے۔ بہت شعر یاد ہوں گے انہیں، لیکن وہ شاعر نہیں بن پاتے۔ اگر شعر یاد کرنے سے سب شاعر بن جائے تو ہر انسان شاعر ہوگا، ہر ایک کو 2-4 شعر یاد ہے، لیکن شاعر پیدا ہوتا ہے، ہی از بورن، پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ ودیت ہوتی ہے۔ متنبی جو زمانہ جاہلیہ کا شاعر ہے، شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا ہے خیمے میں، کسی نے آ کے کہا کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی نے اس کو آ کے خبر دی کہ تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ نشے میں تھا، لیکن تھا تو شاعر، وہ نشے میں تھا، لیکن طبیعت سے تو شاعر ہی تھا۔ تو اس نے کہا الیوم الخمر بعد الامر، فوراً بولا کہ یہ تو الیوم الخمر، اب تو شراب پینے کا دن، باقی باتیں بعد میں۔ وہاں پر اس کے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ کسی بھی رنگ روپ میں ہو، وہ شاعر ہی ہوتا ہے، وہ پیدا نہیں کیا سکتا، وہ پیدا ہوتا ہے، وہ بنایا نہیں جا سکتا۔ معید رہبر ایک ایسے شاعر ہیں، میرے دوست بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے میرا صدارت کے لیے انتخاب کیوں کیا، جبکہ یہاں پر وہ شعر یاد آ گیا مجھے کرشن بہاری نور کا کہ اور بھی اہل جنو اہل خرد تھے موجود، لٹ گئے ہم ہی تیری بزم میں تنہا کیسے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ ایسے اکابرین موجود ہیں، اور خالد صدیقی صاحب ہیں، ہارون رشید صاحب ہیں، اور تمام حضرات، واصف فاروقی صاحب ہیں جو یہاں اس وقت نہیں ہیں، اور بھی شعراء ہیں۔ بہرحال یہ ان کی محبت ہے۔ میں تو یہاں آ کے کچھ مشاعرہ بیٹھ کے سننا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے صدارت پر بٹھا دیا۔ میں بہرحال کچھ اشعار سنا دیتا ہوں۔ تہنیت تو کافی لوگوں نے پڑھ دی ہے۔ ایک مطلب ایک شعر سن لیجئے، پہلے وہ یاد آ گیا مجھے کہ یہ جو میں تجھ کو ہم آغوش کیے رہتا ہوں، یہ جو میں تجھ کو ہم آغوش کیے رہتا ہوں، جانے کس کس کو فراموش کیے رہتا ہوں۔ یہ جو میں تجھ کو ہم آغوش کیے رہتا ہوں، جانے کس کس کو فراموش کیے رہتا ہوں، اور قدر انسان کو رکھتا ہوں میں سر آنکھوں پر۔ قدر انسان کو رکھتا ہوں میں سر آنکھوں پر، اور مال و زر کو تہے پاپوش کیے رہتا ہوں۔ قدر انسان کو رکھتا ہوں میں سر آنکھوں پر، اور مال و زر کو
تہ پاپوش کیے رہتا ہوں. چھوٹی بہر کے چند اشعار اور سن لیے. تجھ سے ملنے کی اجلتوں میں ہوں. تجھ سے ملنے کی اجلتوں میں ہوں. آج کل میں بھی فرصتوں میں ہوں. تجھ سے ملنے کی اجلتوں میں ہوں. آج کل میں بھی فرصتوں میں ہوں. اور معید رہبر کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر کہ ٹھوکریں کھا کے پتھروں میں تھا. ٹھوکریں کھا کے پتھروں میں تھا. آئینہ بن کے حیرتوں میں ہوں. ٹھوکریں کھا کے پتھروں میں تھا. ٹھوکریں کھا کے پتھروں میں تھا. آئینہ بن کے حیرتوں میں ہوں. اور ایک شعر لکھنؤ کی سرزمین پر دبستان لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں. دست بستہ ہے میری خاموشی. دست بستہ ہے میری خاموشی. دست بستہ ہے میری خاموشی. دست بستہ ہے میری گویائی. سوری، یہ مصرع یوں ہے: دست بستہ ہے میری گویائی. خاموشی کی عدالتوں میں ہوں. دست بستہ ہے میری گویائی. خاموشی کی عدالتوں میں ہوں. اور وہ جو میرے مراقبے میں نہیں. ملاحظہ فرمائیں، وہ جو میرے مراقبے میں نہیں، میں اسی کی عبادتوں میں ہوں. وہ جو میرے مراقبے میں نہیں، میں اسی کی عبادتوں میں ہوں. اور ایک غزل کے چند اور اشعار سن لیجئے. مقطع اس کا مجھے یاد نہیں رہا. نئی غزل ہے، اس کے چند اشعار سن لیجئے. عشق کے در پہ سبھی وہم و یقین کھلتے ہیں. عشق کے در پہ سبھی وہم و یقین کھلتے ہیں. اور جتنے دیوانے ہیں سب آ کے یہیں کھلتے ہیں. عشق کے در پہ سبھی وہم و یقین کھلتے ہیں. اور جتنے دیوانے ہیں سب آ کے یہیں کھلتے ہیں. تصوف کے لوگ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ عشق کے در پہ سبھی وہم و یقین کھلتے ہیں. جتنے دیوانے ہیں سب آ کے یہیں کھلتے ہیں. عمر ایک چاہیے اظہار سے تا حسن طلب. مصرع دیکھیے ڈاکٹر صاحب. عمر ایک چاہیے اظہار سے تا حسن طلب. ایک رفاقت میں کہاں مہاجبیں کھلتے ہیں. ایک رفاقت میں کہاں مہاجبیں کھلتے ہیں. عمر ایک چاہیے اظہار سے تا حسن طلب. اور ایک نیا شعر بالکل آپ کی نظر کر رہا ہوں. بہت اچھا. ہے کہاں عالم برزخ ہمیں معلوم نہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل نئے مضمون پہ شعر ہے کہ ہے کہاں عالم برزخ ہمیں معلوم نہیں. راستے اس کے مگر زیر زمیں کھلتے ہیں. ہے کہاں عالم برزخ، ہے کہاں عالم برزخ ہمیں معلوم نہیں. ہے کہاں عالم برزخ ہمیں معلوم نہیں. راستے اس کے مگر زیر زمیں کھلتے ہیں. اور شعر ملاحظہ فرمائیں
شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یوں ہی ہوتا نہیں دنیا پہ کوئی راز افشا، یوں ہی ہوتا نہیں دنیا پہ کوئی راز افشا، پہلے ہمراز کے ہمراز کہیں کھلتے ہیں۔ یوں ہی ہوتا نہیں دنیا پہ کوئی راز افشا، پہلے ہمراز کے ہمراز کہیں کھلتے ہیں، اور کوئی تاثیر دعاؤں میں نہ آہوں میں اثر، کوئی تاثیر دعاؤں میں نہ آہوں میں اثر، اس طرح عرش کے زینے تو نہیں کھلتے ہیں، کوئی تاثیر دعاؤں میں نہ آہوں میں اثر، اس طرح عرش کے۔ ایک شعر ہے جو اثری حیثیت پر ہے، وہ میں آپ سب کے لکھنؤ میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ دل کے دروازوں پہ دستک ہے ضروری ورنہ، دل کے دروازوں پہ دستک ہے ضروری ورنہ، قفل پڑ جائیں تو کھولے سے نہیں کھلتے ہیں، دل کے دروازوں پہ دستک ہے ضروری ورنہ، دل کے دروازوں پہ دستک ہے ضروری ورنہ، قفل پڑ جائیں تو کھولے سے نہیں کھلتے ہیں، قفل پڑ جائیں تو کھولے سے نہیں کھلتے ہیں۔ اور یہ شعر کہ آمریت جہاں سر چڑھ کے سخن بولتی ہے، آمریت جہاں سر چڑھ کے سخن بولتی ہے، مورچے سارے بغاوت کے وہیں کھلتے ہیں۔ آمریت جہاں سر چڑھ کے سخن بولتی ہے، مورچے سارے بغاوت کے وہیں کھلتے ہیں، اور عشق کے در پہ سبھی وہم و یقین کھلتے ہیں، جتنے دیوانے ہیں سب آ کے یہیں کھلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، منتظمین کاروان رہبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور معید رہبر کو ایک بار پھر ان کے نقش اول پر کے اجرا پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ہارون رشید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہترین نظامت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ مشاعرہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔